شری میں ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شکوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھو. چارپائی پر ہے جب حل ہوا حیٌ ام میتٌ؟ میتٌ. تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے. یہ جو قبر میں تو بعد میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، لیکن 3 دن جو چارپائی پر ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ لوگوں میں مدرسین بھی ہے، ایک شک تو متعین کرو یا تیسری شک کی آپ قائل ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ حل ہوا میت ام لا فی هذه الایامۃ. ہمارا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر آرام فرما رہے 3 دن تک، سمجھے، موت آ گئی بالاتفاق. ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو. تیسری صورت بتاؤ، سمجھے. اس لیے یہ کہہ دو موت بھی آ گئی ہے. کہتے جب آپ چارپائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی تھی، جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے. یہ آپ کے خود ساختہ تحریف ہے. حضرت علی اس موقع پر آیا، فرمایا طبت حیًا و میتا. بولو طبت حیًا و میتا. بیٹے اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے، سمجھے. یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے. جو مسئلہ میں نے وہی بتایا، یہ تیرے مناظروں کو میں جانتا ہوں. صحابہ نے درود پڑھا، درود کو خود سن لیتا ہے. اگر درود فرشتے پہنچا دے تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو وہی تو دوشی کے. پھر دفن کیسے آپ نے کیا؟ بات تو یہ تھی، سمجھے، دفن کیسے کیا آپ؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سمجھے، آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے، میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ دفن کریں گے آپ مجھے؟ اس لیے زور لگا پتر. ایک مولوی صاحب